مواصلاتی رابطوں تک رسائی اور ماحولیاتی ذمہ داری کے احساس کے تحت پاکستانی نوجوان شہری صحافت کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلی کے بیانیے کو تشکیل دینے کی باغ دوڑ سنبھال رہے ہیں۔ اس صورتحال میں وہ محض تماشائی ہی نہیں ہیں بلکہ تبدیلی کے ایجنٹ بن گئے ہیں، جو اپنی آواز، تخلیقی صلاحیتوں اور تکنیکی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمیونٹیز، صحت اور صنف پر اثر انداز ہونے والے ماحولیاتی مسائل کو دستاویزی شکل دینے، رپورٹ کرنے اور ان کی وکالت کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ آگاہی پھیلانے، احتساب کو فروغ دینے اور ٹھوس اقدامات کو آگے بڑھانے کے پختہ عزم کے ساتھ یہ نوجوان نہ صرف ماحولیاتی بحران کے حل کی فوری ضرورت کو بڑھا رہے ہیں بلکہ نچلی سطح پر بامعنی اقدامات اور پالیسی اصلاحات کی ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ اپنی غیر متزلزل لگن اور اختراعی کہانیوں کے ذریعے پاکستان کے نوجوان موسمیاتی تبدیلی کے خلاف عالمی جنگ میں اہم محرک کے طور پر ابھر رہے ہیں اور زیادہ مضبوط اور مستحکم مستقبل کی جانب رواں دواں ہیں۔ سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے کامن ویلتھ فاؤنڈیشن کی مالی معاونت سے پاکستان میں سٹیزن جرنلزم کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی پر نوجوانوں کے لیے شہری ایکشن اور رپورٹنگ کے عنوان سے ایک پروجیکٹ مکمل کیا، جس کے تحت SSDO نے پنجاب بھر میں میس کمیونیکیشن اور میڈیا اسٹڈیز کے یونیورسٹی طلباء کو موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے پالیسی ایکشن، اصلاحات اور نفاذ کو سمجھنے، رپورٹ کرنے اور وکالت کرنے کی تربیت دی۔ پرنٹ اور آن لائن میڈیا میں موسمیاتی تبدیلی اور اس ضمن میں ذاتی اور دیگر حقیقی کہانیاں پاکستان میں نچلی سطح پر محسوس کی جانے والی موسمیاتی تبدیلی اور اس سے وابستہ منفی اثرات کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس پروجیکٹ کے ایک حصے کے طور پر SSDO نے اس منصوبے کو ویمن یونیورسٹی ملتان، فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی راولپنڈی اور پنجاب یونیورسٹی لاہور جیسی معروف یونیورسٹیوں میں نافذ کیا۔ اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد نوجوان طلباء کی زیر قیادت موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے پر زیادہ سے زیادہ آگاہی پیدا کرنا اور اس کی وکالت کو فروغ دینا تھا، جس سے شہریوں، پالیسی سازوں اور حکام کے رویوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے حوالے سے تبدیلی آئے اور وہ صنف، صحت اور برادریوں پر اس کے اثرات کو محسوس کر سکیں۔ کلائمیٹ جو ہے وہ اس وقت سیریس تھریٹ بن چکا ہے، ایشو بن چکا ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ تو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ انیشیٹو جو کہ جس کی وجہ سے ہمیں انٹریکٹ کرنے کو بھی مل رہا ہے ڈفرینٹ لوگوں سے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ یہ جو SSDO نے جو انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے کلائمیٹ کو لے کر، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے اور اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اپنے فیوچر کو کس طرح سے ہم لوگ بچا سکتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کا یہ پیغام یا ایک تبدیلی کا یہ پیغام دیہاتی سطح پہ بھی پہنچے تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی یہ پتہ چل سکے کہ ہم کس طرح سے ایک بہت ہی خطرناک حالات میں ہیں، ہم اس کو مل کے کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کو کلائمیٹس کی میٹیگیشن کے لیے $350 ارب چاہیے۔ اگر میٹیگیشن کرنی ہے تو پاکستان کو اپنے لوگوں کو اویئر کرنا ہوگا کہ کلائمیٹ کے کیا کیا اثرات ہیں اور ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے، اور پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی۔ ابتدا میں SSDO نے پنجاب میں سٹیزن جرنلزم کے لیے 3 یوتھ نیٹ ورکس قائم کیے۔ پیشہ ورانہ تربیت کاروں کی مدد سے ان نیٹ ورکس کو شہری صحافیوں کی حیثیت سے موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کے بارے میں پالیسی، فیصلوں اور نفاذ کو سمجھنے، رپورٹ کرنے اور ان کی وکالت کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ SSDO نے نوجوانوں کے لیے معلومات کے حق، زندگی کی مہارتوں اور شہری صحافت کے بارے میں 3 روزہ تربیت کا انعقاد کیا، جس میں مضمون نگاری، فوٹو جرنلزم، ڈیجیٹل سٹوری ٹیلنگ اور پوڈ کاسٹ پروڈکشن جیسی تکنیکوں کی وسیع رینج کا احاطہ کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ نوجوان پرعزم ہیں اور ان کی توانائی اور صلاحیت ان کی پائیداری اور عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ آج کے نوجوان نے گول میز مباحثوں، رول پلے، میوزیکل ایونٹس اور کمیونٹی بیداری واک کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی کی وکالت کرتے ہوئے پیئر ایکٹیویٹیز کے ذریعے جس جوش و خروش کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی عکاسی آج نوجوانوں نے کی ہے۔ نوجوانوں کی آوازوں کو صرف مختلف رابطہ کاری کی جگہوں، پیشہ ور افراد اور میڈیا پریکٹیشنرز کے ساتھ براہ راست بات چیت کے ذریعے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس سے شہری صحافیوں کے لیے معروف صحافیوں اور بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ اپنی صلاحیت، روابط اور نیٹ ورک بنانے کے مواقع میں اضافہ ہوا ہے۔ We are specifically working on climate change activism because we believe that climate change is a very pervasive issue. So as a Camus ambassador, I take a pledge to amplify the unheard voices and to raise a voice for all the child and women issues which are prevailing in our society due to the climate change, where every individual contributes to a more sustainable and equitable future. I am climate ambassador for SSDO Pakistan, and it's been a year. We've been working with them, and we stand before you not merely as an individual, but we stand before you as advocates for change, as voices for this planet, and as story tellers for the silenced. پاکستان از اے ڈیولپنگ اسٹیٹ، تو پاکستان نے 2022 میں $30 بلین جو ہیں وہ گنوا دیے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور جس شہر میں رہ رہا ہوں وہ دنیا کے
ٹاپ شہروں میں آتا ہے جو کہ آلودہ ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو لاہور ہے وہ دنیا کے خوبصورت شہروں میں اس کا شمار ہوتا. تو ایز اے ایمبیسڈر میں آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو ورک ود SSDO, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو جتنی اویئرنیس دے سکتا ہوں اور اس حوالے سے جتنا میں کام کر سکتا ہوں آئی ول. As a woman, I have to say the climate change is not just an environmental issue, it is also a gender issue. We have seen previous year with floods and everything that how our country of specific gender, our gender was affected by this whole issue. چہرے پر سارے شہر کے گرد ملال ہے, جو دل کا حال ہے وہی لاہور کا حال ہے. یہ جو کلائمیٹ چینج پوری دنیا کو ایک بیماری کی طرح لگ گیا ہے اور اس بیماری کی وجہ ہم خود ہیں اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. سو اویئرنیس کریٹ کر کے ہم کس طرح سے ان مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. ان موسمیاتی تبدیلی کے سفیروں اور شہری صحافیوں نے کھیتوں سے سٹوریز کیں اور آب و ہوا سے متعلق آگاہی مہموں میں فعال طور پر حصہ لیا, جس میں موسمیاتی چیلنجز کو اجاگر کیا گیا اور ان پر ایکشن کا مطالبہ کیا گیا. Today I am going to highlight the issue of climate change. It is affecting our life very seriously. So I think کہ ہمیں کچھ ایسے اسٹیپس لینے چاہیے جس سے ہم اپنی سٹی کو صاف کریں. ہم لوگ میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم لوگ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ ہیں, جیسے انسٹا ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, یوٹیوب ہوگا, ہم سب کے چینلز ہیں اپنے. تو اب SSDO کی وجہ سے مجھے زیادہ پتہ چلا ہے کلائمیٹ چینج کا. ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے ایز اے ٹویٹر بلاگرس وغیرہ, لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں اب ویکلی پوسٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں ڈیلی پوسٹنگ اور اس طرح سے زیادہ کرنی چاہیے, زیادہ اویئرنیس, تاکہ ہمیں بھی ملتی ہے اور لوگوں کو بھی ملتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اسمال اسٹیپ سے زیادہ کام اسٹارٹ کریں, جس لائک ہم لوگ انسٹاگرام میں اپنے کلائمیٹ آپٹکس پہ جو ہے بلاگز لکھنا اسٹارٹ کریں, چھوٹے چھوٹے بلاگز لکھیں, چھوٹی ہم کلپس بنائیں جو کہ ٹرینڈنگ پہ جائیں, جس کے تھرو ہماری جو آڈینس ہے وہ اویئر ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کلائمیٹ چینج کے بارے میں. اور اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ آڈینس جو ہے ہماری دوسرے لوگ ہیں, ہمارے ادر پیپل, ینگ پیپل ہیں, ان کو بھی انوالو کریں اس چیز میں. ہمارے سٹیزن جرنلسٹ یوتھ نیٹ ورکس کے نوجوان خصوصی طور پر ریڈیو شوز میں آئے. ان کا مقصد آب و ہوا کی تبدیلی اور اس کے اثرات کے بارے میں آگاہی پھیلانا اور اس سلسلے میں مزید آگے بڑھنے کے اقدامات پر غور کرنا تھا. کلائمیٹ آپٹکس پاکستان بھر کے نوجوانوں کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے بارے میں اپنے نقطہ نظر اور تجربات بیان کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ طرز زندگی کو فروغ دینے اور موسمیاتی تبدیلیوں پر ممکنہ اقدامات کی وکالت کرنے کے لیے بلاگز اور پینٹنگز کی شکل میں اپنے کام اور اشتراک کو بیان کرتا ہے. طلباء کے فن پاروں میں آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق موضوعات کی وسیع رینج کا احاطہ کیا گیا ہے, جس میں شجرکاری کی وجہ سے صحت پر آب و ہوا کے اثرات اور بدلتے ہوئے موسم, ماحولیاتی انحطاط, پائیدار طرز زندگی, گلوبل وارمنگ, قابل تجدید توانائی, آبی زندگی اور صاف توانائی شامل ہیں. کلائمیٹ آپٹکس اس ضمن میں ایک معتبر میگزین ہے. اس میگزین کے 3 مختلف شماروں میں ان نوجوانوں کی آوازوں اور کام کو مختلف عنوانات کے ساتھ شامل کیا گیا ہے, جس میں موسمیاتی تبدیلی اور صنف, موسمیاتی تبدیلی اور صحت, موسمیاتی تبدیلی اور کمیونٹی شامل ہیں. یہ میگزین بلاگز اور فن پاروں کے ذریعے طالب علموں کو شرکت کی دعوت دیتا ہے. کلائمیٹ آپٹکس کا جو آئیڈیا تھا اس میں یہی تھا کہ چونکہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ ان کو سیاسی رپورٹنگ سے ہی فرصت نہیں ملتی. تو ہم نے کوشش کی کہ خاص طور پر جو نئے آنے والے جرنلسٹ ہیں, جنہوں نے جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جرنلزم کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, ان کو ہم ایک ایسے مواقع فراہم کریں جہاں وہ پبلش ہو سکیں. اور پھر ہم نے کوشش یہ بھی کی کہ ان جرنلسٹ کو نہ صرف ان کی سٹوریز کو فیلڈ سے پبلش کرنے کے مواقع ملیں, بلکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے, چاہے وہ نیشنل ہے چاہے انٹرنیشنل مین سٹریم میڈیا ہے, ان کے ساتھ کنیکٹ بھی کر سکیں. اس سال 2024 میں SSDO نے کامن ویلتھ فاؤنڈیشن کے تعاون سے پنجاب کے مرکز لاہور میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پنجاب یوتھ سمٹ اینڈ کلائمیٹ چینج کے عنوان سے ایک میگا ایونٹ کا انعقاد کیا. اس سمٹ میں پنجاب بھر کی مختلف یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ان کی شرکت نے نہ صرف ان کی مصروفیات اور تعاملات میں اضافہ کیا, بلکہ انہیں اپنے متعلقہ علاقوں سے خیالات, تجربات اور نقطہ نظر کا تبادلہ کرنے کے قابل بنایا. کانفرنس میں طلباء, ماہرین تعلیم, پارلیمنٹیرینز اور بین الاقوامی نمائندوں نے شرکت کی. سمٹ نے منصوبے کے اہداف اور مقاصد کو وسیع پیمانے پر سامعین تک پہنچانے میں مدد کی. اس ملک کے اندر جو ہمیں ہر سال مختلف شکلوں میں ہمیں تباہی نظر آتی ہے, چاہے وہ سموگ ہو, چاہے وہ آپ کے فلڈز ہوں, چاہے وہ آپ کے ان ایکسپیکٹڈ بارشیں ہوں, تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں
ہمارے ایک کامن مین کو، تو ہم سب کو مل کے اپنے ملک کی اس ایشوز کو جو ہے ان کو ایڈریس بھی کرنا ہے اور اپنے ملک کو ایک بہتر ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. As a program manager of the project titled Youth for Civic Action and Reporting on Climate Change through Citizen Journalism in Pakistan, in the beginning it was supposed to be 26 to 30 students from each university. We picked 3 universities, and eventually it turned out that over the span of 2 years, the student network, they increased to over more than 200 students. And at the culmination of this project, where we held one of a kind Punjab Youth Summit on climate change, it turned out that over 600 students all over Pakistan, and especially those universities from Punjab, took part in that. So the main idea behind this was to empower youth so that they can have a say through mobile journalism. And it turned out really well. The tremendous contribution by the students were so amazing. Their innovative blogs, their creative illustration through paintings, and their great video content actually multiplied the whole effect. And this is what I always tell all these students and all the youth, that you as an individual can have a great impact on this universe eventually. Thank you. میں انڈیویجول جو میں کام کروں گی اپنے سوسائٹی میں، اپنے ملک کے لیے میں کام کروں گی. Pakistan, the real problem is that environment journalism is always being neglected in mainstream media, and students and working journalists do not take it seriously because of so many reasons, because of the priorities of media organizations, because media organizations only want to work on politics, crime, violence, and showbiz and sports. But I think climate change and environment journalism is very important. So mainstream media do cover these issues, but I think this is the time, this is the need of the hour when our young generation, our students, especially students of mass communication and media studies, they should know, they should learn that how they can cover and they can contribute to cover climate and environment issues in Pakistan. I would like to appreciate SSDO for providing a platform to our students where they can polish their skills.